کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی، فرمایا کہ جو بندہ حج کرنے کے لیے آئے، فرمایا پھر وہ بندہ میرے دربار کے اندر آ جائے، میری قبر کے اوپر حاضری دے، بعد وفاتی، میری وفات کے بعد بھی اگر میری قبر پہ آئے گا، فرمایا فکأنما زارنی فی حیاتی، گویا وہ اس طرح ہے جس طرح میری زندگی کے اندر میرے پاس آیا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، فرمایا کہ اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ایمان والوں کی شفاعت بڑے لوگ کریں گے، کسی کی شفاعت انبیاء کا گروہ کرے گا، کسی کی شفاعت علماء کریں گے، باعمل حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ میں جو میری قبر کے اوپر آیا طور پہ اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ خاص طور پہ نبی کی قبر کی زیارت کرنا یہ شرک ہے، ان لوگوں کے نزدیک یہ شرک ہے جو خوارج کا گروہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من جاءنی زائرا لا تعملہ حاجۃ، جو بندہ میری قبر کی زیارت کے لیے آئے، صرف میری قبر کی زیارت کی نیت سے میرے پاس آیا اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، فرمایا کان حقا علیہ ان اکون شفیعا یوم القیامہ، میرے اوپر بھی حق ہے کہ کل قیامت والے دن میں اس کی شفاعت فرما دوں۔ فرمایا من جاءنی زائرا، دنیا میں میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آیا، کل قیامت والے دن میں اس کو اپنا پڑوسی بنا لوں گا۔ بندہ اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینے میں مر سکتا ہے، مدینے میں آنے کی طاقت رکھتا ہے اور مدینے میں آ کے وہ موت پا سکتا ہے، فَلْيَمُتْ بِهَا، پھر اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں آ کے مرے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا، جو بندہ بھی مدینے کے اندر آ کے مر جائے گا پھر میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ اگر تم مجھے موت بھی عطا فرمائے تو اپنے محبوب کے شہر مدینہ کے اندر موت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی کہ ہم زندہ رہیں تو مدینے میں رہیں، موت آئے تو مدینے کے اندر آئے، اس لیے کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔